پہلی بات تو یہ ہے کہ سفر کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب سفر کرنے لگے تو 2 رکعت نفل گھر سے پڑھ کر نکلے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے نکلے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ حضرات ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو وہاں پر اندر مسجد کا انتظام ہوتا ہے، احرام وغیرہ تبدیل کیجیے گا اور احرام باندھ کر جو ہے نیت کرنی ہوتی ہے عمرے کی۔ نیت کرتے ہوئے اس کے بعد وہ احرام باندھنا ہے۔ اس سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ وہ جو نفل پڑھنے ہیں وہ سر ڈھانپ کر پڑھنے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ سر کو ننگا کر دینا ہے احرام جب باندھنے لگے، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ اور یہ پھر آپ نے احرام باندھنے کے بعد یہ تلبیہ پڑھتے جانا ہے سفر میں۔ اس سفر میں بیت اللہ تک پہنچتے ہوئے سب سے بڑا ذکر یہی ہے عمرہ کرنے والے اور حاجی کے لیے کہ لبیک اللہم لبیک، زبان سے یہ جملہ کہتا جائے، دل کے اندر شوق ہو، تڑپ ہو، طلب ہو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی۔ اور سفر کی دعائیں وغیرہ جب جہاز جو ہے وہ چلنے لگے تو سفر کی دعائیں وغیرہ پڑھ لینی چاہیے، یا نہیں آتی تو کم از کم اتنے کہہ لیں کہ اے اللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ تو وہاں پر جب آپ حضرات اترے تو وہاں پر جو ہے وہ اترتے ہوئے کچھ دعائیں ہیں عربی کے اندر، وہ اگر یاد نہیں ہیں وہ وہاں پر بھی یہی بات کہہ لیں کہ اللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع کے لیے دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ اس کے بعد جو ہے وہ حرم کی طرف آپ کا سفر شروع ہوگا تو لبیک تلبیہ پڑھتے جانا ہے، تلبیہ نہیں چھوڑنا۔ جب آپ وہاں حرم میں پہنچیں گے تو پہلی نظر جب بیت اللہ پہ پڑتی ہے تو وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، وہ گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ جب آپ جائیں تو اپنی رہائش وغیرہ جہاں پر ہو وہاں اپنا سامان وغیرہ رکھیں، پھر جو ہے وہ ادھر کو جائیں تو نگاہیں جھکاتے ہوئے حرم میں داخل ہو، اور جب آپ حرم میں داخل ہو جائیں تو پہلی نگاہ جب بیت اللہ پہ پڑے وہاں پر دعائیں کریں، جو آپ دعا کر سکتے ہیں، چونکہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے تو خوب دعائیں کریں۔ اور اس کے بعد جب آپ عمرہ شروع کریں گے تو عمرہ طواف شروع کریں گے تو طواف شروع کرتے ہی تلبیہ ختم ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا کلمہ اپنی زبان پر جاری کیجیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب آپ حضرات حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان پہنچے، جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے اس سے پچھلا کونا جو بیت اللہ کا ہوگا، جب وہاں پہنچے تو وہاں سے حجر اسود والے کونے تک یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طواف کے دوران دعائیں جو ہے وہ کثرت سے آپ مانگیں، چونکہ پہلے تو وہ نیچے طواف ہوتا تھا تو جلدی ہو جاتا تھا، اب اوپر ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، اب تو جو اوپر کریں گے وہ وقت زیادہ لگتا ہے، تو دعائیں خوب مانگی جا سکتی ہیں۔ اگر موقع ملے تو قریب قریب ہو کر طواف کریں، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تھکاوٹ بھی کم ہوگی، دوسرا یہ کہ انوارات زیادہ حاصل ہوں گی۔ اور ایک چیز جو اس دوران خاص طور پر خیال رکھنی ہے وہ ہے آداب کا خیال کرنا، کسی کو دھکا نہیں دینا، کسی سے جھگڑنا نہیں۔ وہاں پر بھی بعض ایسے سخت دل لوگ ہوتے ہیں
جو اس دوران بھی جیب کاٹ لیتے ہیں حرم میں بھی، اس لیے اپنے پیسوں کا، اپنے جو ہے وہ سامان کا خاص طور پر رش کے اندر بھی، اب حرم میں وہاں پر بھی بیت اللہ کے سامنے ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں، ایسے لوگ ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ایک تو یہ کہ آپ نے وہاں تھکم فیل سے بچنا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ ضروری نہیں ہوتا، فضیلت ہے، لیکن مسلمان کو تکلیف دینا، اس سے بچنا فرض اور ضروری ہوتا ہے۔ ہاں آسانی کے ساتھ موقع مل جائے تو بڑی غنیمت والی بات ہے، ورنہ وہ دور سے، اس کو کہتے ہیں یوں استلام کرنا، اس کو تو یوں جو ہے وہ دور سے آپ بوسہ دیں، اس کے بعد جو ہے وہ جب طواف کے چکر پورے ہو جائیں، اس کے بعد جو ہے وہ وہاں مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھیے گا، اگر مکروہ وقت نہیں ہے، زوال کے وقت مکروہ وقت ہوتا ہے، عصر سے مغرب تک کا، عصر کے بعد آپ جو طواف کریں وہ جو نفل ہوں وہ مغرب کی اذان کے بعد پڑھیں، وہ موقع دیا جاتا ہے وہاں پر، اگر موقع نہ ہو تو پھر مغرب کی نماز کے بعد وہ نفل پڑھ لیں، چونکہ وہاں پر ہر مسلک کے لوگ ہیں، وہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، ایک تو اس لیے کہ ان کو مسئلے کا پتہ کو نہیں ہوتا، ایک جو ہے وہ بعض مسالک کے اندر، لیکن یہ تمام مسالک کی بات ہے کہ مکروہ وقت میں نوافل نہیں ہوتے، عصر کے بعد اور سورج نکلنے سے یہ فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک یہ مکروہ وقت ہے، اس میں نفل جائز نہیں ہوتے، یہ نفل آپ مکروہ وقت نکلنے کے بعد پڑھیے گا۔ تو تیسرا کلمے کا ورد مکہ میں رہ کر زیادہ سے زیادہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ وہاں جا کر حرم کی نمازیں ضروری ہیں، زیارات ضروری نہیں ہیں۔ بعض لوگ 2 غلطیاں کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ حرم کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کمروں میں ہی پڑھ دیتے ہیں، اپنی رہائشوں پر ہی پڑھ دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی معمولی والی بات ہے، کہ آرام کرنے کے لیے تو نہیں کہنا، وہاں سونے کے لیے تو نہیں کہنا، سوتے تو یہاں رہتے ہی ہیں، وہاں پر تو جتنا بھی زیادہ ہو سکے طواف کریے گا۔ طواف والی عبادت صرف وہاں مکہ میں ہے، بیت اللہ، اس کے علاوہ اور کہیں بھی آپ یہ عبادت نہیں کر سکتے۔ تو سب سے زیادہ افضل ترین عبادت وہ طواف کرنا ہے، ایک تو ہے نا عمرے کے ساتھ طواف کرنا، ایک ہے اس کے علاوہ صرف طواف کرتے رہنا اور بیت اللہ کی زیارت کرتے رہنا، تھک جائیں بیٹھ جائیں، بیت اللہ کو دیکھتے رہیں، بیت اللہ کو دیکھنے والے پر اللہ تعالیٰ 40 رحمتیں نازل فرماتا ہے، صرف دیکھنے پر۔ تو اس لیے یہ 2 عبادتیں، بیت اللہ کی زیارت کرنا اور طواف کرنا، یہ صرف وہاں پر ہی ہو سکتا ہے، باقی عبادات تو آپ آگے پیچھے کی اور جگہ بھی ہو سکتی ہیں، یہاں پر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بیت اللہ کی زیارت کرنا اور طواف کرنا یہ صرف وہیں پر ہو سکتا ہے، اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تھک جائے تو بیٹھ کر بیت اللہ کی زیارت کرتے رہیں، اور زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا کو اور وہ ارادے کو قبول فرماتا ہے، تو اس لیے زمزم کا پانی خوب پی کیجیے گا۔ بعضوں کو زیادہ پینے سے خشکی بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ زمزم کا پانی جو ہے اس کے اثرات اللہ نے ایسے رکھے ہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، وہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ زمزم کا پانی زیادہ سے زیادہ پیے گا۔ اور جب آپ اور عمرہ کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ سب سے زیادہ قریب ہے، وہاں پر جو ہے وہ جب آپ حرم سے نکلیں گے تو سواریاں جاتی ہیں، تو مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرے کا آئے اور آ کر دوبارہ احرام باندھے۔ اب پتہ نہیں وہ کیا صورتحال ہے، کچھ قانونی طور پر ان کے ہاں، ویسے مقام جعرانہ سے بھی احرام باندھ کر آ سکتے ہیں، وہ تھوڑا سا دور پڑ جاتا ہے، وہ دور پڑ جاتا ہے، تو یہ حدود حرم کے قریب ہے مسجد عائشہ، تو عمرہ کرنا ہو اور تو وہاں سے احرام باندھ کر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر زیارات کرنا چاہیں تو پابندی نہیں ہے، کوشش یہ کیجئے کہ جب آپ تہجد کے وقت حرم میں پہنچیں اور اشراق پڑھ کر جائیں، چونکہ یہ وقت بڑی قبولیت کا بھی ہے اور بڑی برکتوں والا بھی ہوتا ہے، یہ وقت آپ حرم میں گزاریں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ زیارتیں کرنا چاہتے ہیں تو
ناشتہ کر کے جائیں، زیارتیں کریں، لیکن کوشش کیجئے کہ ظہر کی نماز آ کر حرم میں پڑھیں۔ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، یہ ثواب کیوں ضائع کرتے ہیں؟ وہاں نمازوں کا اہتمام کیجئے کہ حرم کی نماز آپ کی رہ نہ جائے کوئی جماعت کے ساتھ، یہ کوشش کیجئے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جب مدینہ منورہ کی طرف جائیں تو مدینہ منورہ کا سفر جب شروع ہو تو ایک تسبیح درود پاک کی پڑھتے ہوئے سفر کے دوران 1000 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ 1000 مرتبہ یہ پورا کر لیں، باقی پورے سفر میں درود پاک پڑھتے جائیں۔ اور جب وہاں پر پہنچے اپنا سامان وغیرہ رکھے، اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ غسل وغیرہ کیجئے، کپڑے تبدیل کیجئے، وہاں بڑے وقار کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوئیے گا۔ وہاں ایک چیز کا جو خاص طور پر خیال رکھنا ہے وہ آداب کا خیال ہے کہ مسجد نبوی میں دوڑیے گا نہیں۔ جب وہ ریاض الجنت میں جانے لگتے ہیں نا تو لوگ دوڑتے ہیں، پگدڑ مچا دیتے ہیں، یہ بے ادبی میں داخل ہے۔ تو بہرحال وہ دوڑنا نہیں ہے، بڑے وقار کے ساتھ آپ جائیے گا۔ بلکہ میں نے وہاں پر ایک بزرگ کو ایسے بھی دیکھا تھا کہ روضہ اقدس کا سایہ جہاں پر آ رہا تھا نا، وہ وہاں پر بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھے کہ یہ روضہ اقدس کا ادب ہے۔ اور وہ پیچھے حالانکہ سین میں کھڑے تھے تو پھر بھی وہ روضہ اقدس کی طرف پشت کر کے بھی کھڑے نہیں تھے، کہتے یہ بھی ادبی ہے۔ تو ادب، جتنا ادب وہاں پر ملحوظ خاطر ہوگا اتنا آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب جالیوں کے قریب سے وہ گزرنے دیتے ہیں، ٹھہرنے تو دیتے نہیں، تو آپ نے جو رستے میں درود پاک پڑھا ہے، جو سورۃ کوثر پڑھی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور ہدیہ کے پیش کیجیے گا۔ اور جتنا بھی زیادہ ہو سکے درود پاک کا ورد وہاں پر کیجیے گا، اور کوشش کیجیے وہاں پر بھی کوئی نماز جماعت سے رہ نہ جائے، کیونکہ وہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے ایک نماز کا۔ تو کوشش کیجیے کہ کوئی نماز جماعت کے ساتھ نہ رہنے پائے۔ وہاں پر بھی کوشش کیجیے کہ اشراق پڑھ کر جو ہے وہ مسجد نبوی سے نکلیے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مسجد قباء ہے، تو کوشش کیجیے مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھنے کی۔ وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھنا عمرے کے برابر ثواب کا درجہ رکھتا ہے۔ تو مسجد قباء کے نوافل اس کا اہتمام کیجیے، اگر روزانہ ہو سکے بہت ہی اچھی بات ہے۔ سیر کی سیر بھی ہو جاتی ہے، اگر پیدل جانا چاہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے، یا ویسے وہ گاڑیوں والے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ لے کر جاتے ہیں، تو کرایہ لیتے ہیں، مفت نہیں لے کر جاتے۔ تو مسجد قباء کی حاضری، اس کو بھی جو ہے وہ نوافل کا اہتمام کیجیے۔ وہاں مدینہ میں بس سب سے ریاض الجنت میں نفل پڑھنے کی کوشش کیجیے، لیکن جو میں نے کہا کہ ادب کے ساتھ وہاں داخل ہونا ہے۔ اور جب ریاض الجنت میں نفل پڑھنے کی توفیق مل جائے تو یہ دعا کیجیے گا کہ اے اللہ یہ ٹکڑا جنت کا ہے، اور آپ کا فرمان ہے کہ جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہوگا میں اس کو کبھی نکالوں گا نہیں، تو اے اللہ اب ہمیں کبھی جنت سے محروم نہ کرنا، آخرت کے اندر بھی ہمیں جنت ہی میں داخل فرمانا۔ تو اس لیے جو ہے وہ ریاض الجنت کے نوافل وہاں وہ پڑھیے گا اور ان چیزوں کا اہتمام کیجیے۔ ایک خاص طور پر اس سفر میں شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے آپس میں لڑانے کا، اس لیے اگر کسی بھائی سے آپس میں کوئی بات ہو جائے جو مزاج کے خلاف ہو تو ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے، تحمل کے ساتھ رہنا ہے۔ غصہ ہو جائے تو وہاں فوراً جو ہے وہ جس پہ غصہ ہو رہا ہے آگے پیچھے ہو جائے، وہاں اکٹھے نہ کھڑے ہو، آگے پیچھے ہو جائے، یا جو ہے وہ بیٹھ جائے، وضو کر لے۔ تو وہاں پر اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ نیکیاں برباد کر کے نہ آئیں، کچھ کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔